اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے۔ آج ہم نے باب المسح پڑھنا ہے، المسح علی الخفین، اور اس پہ ہم انشاءاللہ مولانا اطہر صاحب کے علم سے استفادہ کرنے والے ہیں جی۔ ہاں جی یا شیخ مولانا اطہر صاحب، اطہر محمود صاحب، جی هل انت مستعد؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم۔ اچھا جی، بسم اللہ جی کرے پھر۔ استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین۔ ہاں جی، پاؤں پر مسح کا باب۔ پاؤں پر نہیں، خفین، موزوں پر۔ ہاں موزوں پر۔ المسح علی الخفین جائز جی بالسنة آگے۔ من کل حدث فاسد موجب للوضوء۔ ہاں ٹھیک ہے، آگے۔ اذا لبس الخفین علی طہارۃ کاملۃ ٹھیک ہے، آگے۔ ثم احدث فإن کان مقیما جی مسح یوما ولیلۃ۔ آگے۔ وإن کان مسافرا مسح ثلاثۃ ایام ولیالیہا۔ ٹھیک ہے، بس اس کا آپ ایک تو یہ جہاں پر میں نے تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا من کل حدث، اور یہ پڑھا ہے فاسد موجب۔ یہاں پر رفع کی کیا وجہ ہے اور یہاں پر کسرہ کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، استادی یہاں پر وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے جو کل ہوتا ہے، کل کے بعد جو آتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے ہر ایک نسبت۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مضاف الیہ۔ یہ رفع کیوں آیا ہے، مرفوع کیوں ہے؟ ہاں جی، اس کو ساری یہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ استادی مبتدا بنایا استاد جی، اور یہ اگلا موجبن یہ خبر ہے۔ خبر بنایا للوضوء، اس کے متعلق کر دیا اچھا، موجبن یہ کو۔ فاسدن کو آپ نے بنایا مبتدا، لیکن فاسدن تو نکرہ ہے، کیا نکرہ مبتدا بن جاتا ہے؟ نکرہ نہیں بنتا استاد جی، لیکن وہ کچھ قرائن ہوتی ہیں۔
اس میں ہوتا ہے کہ تقدیم و تاخیر ہو جائے تو وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پہ تو وہ قرائن نہیں ہے۔ اچھا چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ ذرا اس یہاں سے ترجمہ کریں، یہاں سے آواز سر رک رہی ہے۔ آواز میری میری نہیں ٹھیک آ رہی؟ نہیں ٹھیک آ رہی ہے، سبھی کی ٹھیک آ رہی ہے مجھے۔ اچھا مولانا اطہر صاحب اصل میں آہستہ آہستہ بول رہے ہیں تو اس لیے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آواز رک جاتی ہے۔ ہاں جی شیخ ترجمہ کریں۔ جی استاد جی، موضوع پر مسح جائز ہے سنت میں ہاں ہر ایک نجاست سے جی فاس جو فاسد ہو وضو کے لیے فاسد کا موجب بنے۔ اچھا اب یہاں پر آپ نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر نجاست سے جو فاسد ہو، یہ جو کیوں کیا ترجمہ اس کا؟ کیوں جی؟ جو جو ہاں جی یہ ویسے ہی ہاں ہاں جی بتائیں۔ ویسے ہی کیا استاد جی۔ ہاں جی یہ کیوں ترجمہ کیا ایسا؟ ویسے استاد جی نہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ترجمہ اس ہاں لگ ایسا ہی رہا ہے اور ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ترجمہ آپ نے کیا موصوف صفت والا۔ ہاں جی کیا یہ موصوف صفت بن رہے ہیں؟ ہاں جی اور کوئی بتائیں جی، یہ من کل حدث فاسد موجب پڑھنا ہے یا کچھ اور پڑھنا ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ تو جی موصوف صفت میں تو ہے من کلی حدث فاسد موجب ہوئے گا، ہاں تو یہ دونوں موصوف، کو دو ہاں صفت۔ یہ موصوف صفت بن رہے ہیں مولانا اطہر صاحب۔ تو جی ترجمہ یہ استاد جی۔ ہوگا کہ ہر ایسے حدث سے، حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہو جانا، یا ہاں بے وضو، یہاں پہ آپ یہ کریں گے بے وضو ہو جانا، تو اس کو ہم ترجمے میں بھی حدث ہی استعمال کرتے ہیں بطور ٹرم کے، اصطلاح کے۔ تو ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ جائز ہے سنت کی وجہ سے ہر ایسے حدث میں جو فاسد کرنے والا ہے، یعنی وضو کو فاسد کرنے والا ہے، موجبن للوضوء اور وضو کو واجب کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ فاسد کا لفظ نا دوسرے نسخوں میں نہیں ہے، یہاں پر یہ اس کے یہ اس کو آپ اگر نکال بھی دیں تو یہ اتنا بات مکمل ہو جائے گی کہ ہر ایسے حدث سے جو واجب کرنے والا ہے وضو کو، جو موجب ہے وضو کا، تو یہ دونوں اس کے حدث کے موصوف صفت بنیں گے۔ ہاں جی اب پڑھیں ذرا مولانا اطہر صاحب۔ المسح على الخفين جائز بسنة من كل حدث فاسد موجب للوضوء۔ ہاں اب یہ موصوف صفت بنیں گے، اب ترجمہ کریں ذرا۔ موضوع پر مسح جائز ہے سنت میں ہر ایک حدث سے جو فاسد ہاں ہو، جو فاسد ہو کا مطلب وضو کے توڑ دینے والا ہو۔ توڑ دینے والا ہو، للوضو جو وضو کو توڑنے کا باعث بنے۔ نہیں نہیں فاسد کا تو یہاں پہ کریں گے نا کہ وہ توڑ دینے والا ہے، یہ موجب کا کیا مطلب کریں گے؟ موجبن للوضوء،
सबब हाँ, जो सबब हो वुजू का, या मूजिब का लफ्ज ये भी इस्तेमाल ऐसे ही होता है, मूजिब हो वुजू का, या वाजिब करने वाला हो वुजू को, ये भी ठीक है। ठीक है, समझ आ गई है? ठीक है जी आगे उस्ताद चलें जी, जरा, आ गई है। आगे चलें, तर्जुमा करें। इज़ा लबिसल खुफ़ैना, खुफैना, हाँ तर्जुमा करें, तर्जुमा। जब वो खुफैन पहने, हाँ, आगे। अला तहारतिन कामिलतिन, हम्म, मुकम्मल तहारत के, कामिल तहारत के साथ। हाँ, मुकम्मल तहारत की हालत में। आगे। सुम्मा अहदसा, हाँ, कोई हदस पेश आ गया। हाँ, फिर वे वुजू हो जाए। अहदसा का मतलब ये भी हो फ़इन सकता है। काना, जी। फ़इन काना मुकीमन, हाँ, अगर वो मुसाफिर था। हाँ, फा का तर्जुमा क्या होगा? फा का, फा इन। पस हाँ, पस हाँ, अगर, फिर भी हो सकता है, फिर अगर। हाँ जी। जी उस्ताद जी, इन काना मुकीमन, हम्म, वो मुसाफिर था और मुकीम था। मसहुन यौमन व लैलतन, हाँ, व 1 मिनट, इसका क्या तर्जुमा होगा? अगर वो मुकीम है तो मसहुन यौमन व मसा, लैलत। हाँ, मस है दिन और रात, यानी कि एक दिन के लिए। एक दिन और एक रात के लिए, तो ये मसहुन पढ़ना है। काना मुकीमन, काना की खबर बन गई उस्ताद जी ये तो, मुकीमन। हाँ, ये तो खबर बन गई, और ये इन शर्त, ये शर्त बन गया, ये पूरा शर्त। जी उस्ताद जी, हम्म, आगे। इसकी उस्ताद जी ना मुझे ना समझ नहीं लगी थी। अच्छा, ये जो लफ्ज गलत पढ़ रहा हूँ ना उस्ताद जी, ये थोड़ा सा ना मेरे लिए डाउट हो जाता है। जिस तरह से ये ऊपर पढ़ा था, हादासिन फासिदिन, ये वाला भी। हाँ ठीक है, ठीक है, ये गलत पढ़ेंगे तो ठीक होगा ना। आपने ये अच्छा किया, जी लेकिन उस्ताद कुछ जी। कुछ तो पढ़ा है ना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कोई और बताए थी यहाँ पर मसहुन ठीक है कि गलत है? इनकाना मुकीमन, आगे क्या सही होगा? जी सही से साकिब जुमला साहब। बना सकते हैं आगे। जी जी, आगे जुमला बना रहे हैं, मसहा यौमन व लैलतन। हाँ, मसाहा को हम फेल बना लें, फेल माजी। जी जी, तो जुमला फेलिया हो जाएगा तो अगला। तर्जमा करें जरा। अगर वो मुकीम हो तो वो मसा करे एक दिन और एक रात। एक दिन और एक रात। हाँ जी, ये देखें, ये जो शर्त होता है ना आमतौर पे, ये इन शर्तिया है, ये वाला इन। मौलाना अता साहब, जी उस्ताद जी। ये इन शर्तिया है। ये यहाँ तक ये जुमला पूरा हो गया, ये बन गया शर्त, और जी आगे आएगी जजा। जजा आमतौर पर जुमला फेलिया होता है। जजा आमतौर पर क्या होता है? जुमला फेल ही होता है। तो अब यहाँ पर मसहुन की बजाय आप इसको फेल माजी बनाए, मसाहा। इन काना मुकीमन, अगर वो आदमी जिसने मोजे पहने हुए हैं वो मुकीम हो, तो फिर क्या करे? वो मसा कर ले एक दिन और एक रात। ठीक है। जी उस्ताद जी, आगे समझ। अब यहाँ पर जब आएगी, क्या नाम है अपना, शर्त आएगी, तो उसकी जजा में आमतौर पे फेल आएगा, इसम नहीं आता।
وہ جملہ اسمیہ کم آتا ہے, جملہ فعلیہ زیادہ آتا ہے. اب ذرا آپ پڑھیں امکانہ, بلکہ یہاں سے پڑھیں اذا لبسا, یہاں سے اذا لبس الخفین علی طہارت کاملۃ جی. ثم احدث ہوں فإن كان مقیم مسح یوما ولیلۃ آگے. وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها. زندہ باد. تو اب یہ سمجھ آ گیا نا, مساحا, آپ نے پہلے اسے مسحون پڑھا تھا, جی استاد جی. تو یہ بھی جی استاد جزا جی. کی جگہ پہ ہے. تو جزا میں عام طور پہ فعل آتا ہے, شرط اور جزا میں جزا فعل ہوتی ہے. اچھا ایک چیز رہ گئی, یہ آپ نے پڑھا اذا لابس الخفین, نون زبر نا, یہ نا جی کیوں پڑھا استاد ہے؟ جی. خفین. ہاں جی, یہ یہ استاد نون کے اوپر زبر کیوں پڑی ہے؟ مفعول استاد جی. مفعول ہے. تو یہ خفینی اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا ایک ہے خفن, اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا خفن کا؟ خفانی جی. خفانی. اور جب خفانی کو ہم حالت نسبی میں لے کے جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ خفینی. خفینی. تو نسب تو یہاں پہ ظاہر ہو گئی, یہاں پہ خفینی. خفانی تھا تو مفعول ہونے کی وجہ سے خفینی ہو گیا. تو کیا خفین نون کے اوپر زبر پڑنا ضروری ہے؟ نہیں استاد جی. جیسے رجلانی سے رجلینی, تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھیں اذا لبسل. لسل خفینی علی ہاں طہارت. خفینی پڑھنا استاد جی درست ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ثاقب صاحب آپ ذرا یہاں سے عبارت پڑھیں جتنی انہوں نے پڑھی ہے یہاں تک. یہ عبارت صرف آپ نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسح علی الخفین جائز بالسنۃ من کل حدث فاسد موجب للوضوء ہوں اذا لبس الخفین علی طہارت کاملۃ ثم احدث فإن كان مقیما مسح یوما ولیلۃ وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها. ولیالیہا. اچھا یہ یہاں پہ الف آنا چاہیے تھا, ہاں جی یہ مسلم ہے. مسافرن, یہ یہاں پہ مس ہے, مس پرنٹ ہے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اس عبارت میں کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو بتائیں. استاد صاحب. جی استاد فرمائیں. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد صاحب یہ آپ نے یہ والی جو عبارت بتائی نا, انکانا نہیں انکانا مقیمن, ہاں جی, اس میں یہ آپ نے ادھر سے شرط و جزا جو بتایا تھا نا, یہ دوبارہ سمجھا دیں. یہاں پہ اطہر صاحب پڑھ رہے تھے فَإِن كَانَ مُقِيمًا مسحن پڑھ رہے تھے یہاں پہ. جی وہ یہاں پہ اس کو بنا رہے تھے اسم. تو کیونکہ یہ پورا جملہ یہاں تک یہ بن رہا ہے شرط, ان کانا مقیمن, اگر وہ مقیم ہوا تو کیا کرے, یہ شرط بن رہا ہے. اور آگے یہ یہاں تک بن رہی ہے اس کی جزا. جزا کے مقام پہ عام طور پہ جملہ فعلیہ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسحن نہیں پڑھیں گے بلکہ مسحا پڑھیں گے. ان کانا مقیمن مسح یومن ولیلتن, اگر وہ مقیم ہے تو وہ ایک دن اور ایک رات مسح کر لے. ہاں جی جی سمجھ آ گئی. استاد جی ہاں یہ جی کی بات سمجھ آ گئی ہے مجھے, لیکن جو میں
यहाँ पर कर रहा था, जो मैंने अपना गलत मसहुन पढ़ा था, जी जी तो मैंने इसका तर्जुमा बताया था कि मसा है दिन रात के लिए, हाँ, उस वजह से। इसको हम खींच तान के बना तो सकते हैं। खींच तान के मतलब कि हम कहें कि फलहू मसहुन यौमन व लैलतन। फलहू हम यहाँ पे महजूब मान लें, यहाँ पे फलहू, तो फिर ये जुमला इस्मिया बन के जज़ा बन तो सकता है, ये फा जज़ाइया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम कोई इबारत हल कर रहे होते हैं तो उसमें आइडियल कंडीशन ये होती है कि कोई हमें महजूफ ना निकालना पड़े, तो जो इबारत में मौजूद है हम उसी को बैलेंस कर लें। तो इसलिए मसाहा पढ़ना यहाँ पे यही दुरुस्त लगता है। मसहून पढ़ेंगे तो वो खींचा तानी करनी पड़ेगी, खींचा तानी के बगैर मसाहा पढ़ लें तो ये शर्त और जज़ा का जुमला पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक जी है, अतर साहब, ठीक है। ठीक है। अब ये आगे बढ़े आप यहाँ से। व इब्तिदा उहा हाँ व इब्तिदा उहा अकीबुल हदसी हाँ जी, वल क्या मसहु मतलब है अलल खुफ, इसका मतलब क्या है? और उसकी इब्तिदा से हदस पहले हर बाद में आने वाली हदस हर बाद में आने वाली हदस की इब्तिदा नहीं नहीं, इसका उसकी मतलब क्या है? उसकी इब्तिदा, किसकी इब्तिदा? ये यानी हा, कि जो मोजे हा ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? हा, अकीब की तरफ उस्तादी। नहीं अकीब तो आगे है, ज़मीर तो पीछे लौटती है ना, आगे तो नहीं लौटती। जी उस्तादी। तो फिर ये हा ज़मीर का मर्जा यानी इसका मिस्दाक क्या होगा? ये किसकी तरफ लौट रही है ज़मीर? ये उस्ताद ये जो है मुसाफिर या जो ये मोजे काना पहनने के वाला वैन उस काना मुसाफिरन, अगर वो मुसाफिर हो तो वो मसा करे 3 दिन और 3 रातें, और उनकी इब्तिदा, किसकी इब्तिदा? वक़्त की इब्तिदा, हाँ, कौन से वक्त पहनने की? की, जब पहने यानी यानी जब खुफियत पहनने की पहली इब्तिदा, दफा पहना। वो वक़्त। मसा की तरफ लौट रही है, मसा की तरफ। मसाहा तो फेल है, फेल की तरफ तो नहीं लौटा करती जमीर। नहीं, लयाली की तरफ, अय्याम हाँ, ये लौट रही है ये अय्याम और लयाली की तरफ, बिल्कुल। इनकी तरफ। जी, क्या मतलब है कि ये जो 3 दिन और 3 रातें करने हैं, यहाँ पे यौमन व उसकी इब्तिदा, लैलतन का करना है इब्तिदा, तो वो कब से होगी? व इब्तिदाउहा यानी इन अय्याम और लयाली की इब्तिदा अकीबल हदसी या अकीबुल हदसी, हदस के बाद है। हदस के बाद का मतलब कि एक आदमी ने वुजू करके मोजा पहना और फिर दोबारा जब इसका वुजू टूटेगा तो अब उस वुजू टूटने से आगे 1 दिन या 1 रात या 3 दिन और 3 रातें शुमार होंगी। सिर्फ मोजा पहन लेने से ये 3 दिन और 3 रातों वाला वक्त स्टार्ट नहीं होगा, ये बताना चाह रहे हैं मौलाना अतर साहब। जी उस्ताद जी। अब बताएं कि हा ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है? अय्यामिन और लयाली की तरफ जी, वक्त और की तरफ। ये जो है इब्तिदाउहा अकीबल हदसी, इसका तर्जुमा क्या होगा?
وہ ابتدا اس کی ابتدا کس کی؟ ہر اس وقت سے ہاں ہا ضمیر موضع کا ہاں ہا ضمیر کا جو مرجع ہے نا اس کا ترجمہ ساتھ کرنا ہے. ان دنوں رات کی ابتدا، ان دنوں اور راتوں کی ابتدا. ان دنوں اور راتوں کی ابتدا کے ساتھ ہر بعد میں آنے والی حدث تک. نہیں، عقیبہ، عقیبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی بھی استادی بعد میں آنے والی چیز نہیں کو نہیں نہیں کہتے نہیں، ہیں. عقیبہ کا کہتے ہیں، عقیبہ کہتے ہیں بعد کو. تو عقیب الحدث، حدث کے بعد، یعنی ان دنوں اور راتوں کی ابتدا حدث کے بعد ہوگی. یہاں پر یہ عقیبہ بعد کے معنی میں ہے. عقیب الحدثی یعنی حدث کے بعد ہوگی. ہاں جی، سمجھ آئیے؟ آگے استادی. اچھا، یہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ بھئی وہ دن اور رات موزہ پہننے سے شروع نہیں ہوتے، بلکہ موزہ پہن لیا جب دوبارہ وضو ٹوٹا تو وہاں سے پھر دن اور رات کی ابتدا ہم سمجھیں گے. تو وہاں سے کاؤنٹ کریں گے کہ ایک دن ہو گیا یا نہیں ہوا. یہ جملہ سمجھ آ گیا سب کو؟ عقیب بل بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو ظرف بنا کے، اور عقیب بل بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو خبر بنا کے. وَإِبْتِدَاؤُهَا عقیب الحدثی یا ابتداؤها عقیب الحدثی، با کے اوپر زبر. تو یہ عقیب الحدث یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ عام طور پہ ظرف بنتا ہے، وقت بتا رہا ہے کہ حدث کے بعد یہ معاملہ شروع ہوگا. اچھا جی، صاحب آگے پڑھیں. والمسح على الخفين على ظاهرهما بالأصابع يبدأ من رؤوس أصابع الرجل ہاں إلى الساق. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کریں ذرا. اور مسح کیا جائے تو فعل مجہول کا ترجمہ ہے. فعل مجہول کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ. وہ تو نہیں ہے استاد جی. ترجمہ بھی وہ نہ کریں. جی استاد جی. پھر ترجمہ بھی وہ نہ کریں، ٹھیک جو ہے ہے استاد. اس کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی. موضوع پر مسح ہے جو ان دونوں میں سے جو واضح نظر آئے جگہ. علی ظاہرہما، ان دونوں کے ظاہر پر. ظاہر کا مطلب ویسے ہوتا ہے جو چیز واضح نظر آئے، یعنی اندر کی طرف نہیں کرنا، نیچے کی طرف نہیں کرنا، بلکہ ظاہر پر کرنا ہے. ظاہر کا مطلب جو اوپر کی طرف حصہ ہے. جی استاد دوبارہ جی. کریں ترجمہ. اور مسح ہے موضوع پر جو ان دونوں میں سے ظاہر نظر آئے. یہ جو کس کا ترجمہ ہے؟ جو ترجمہ تو یہاں موصوف صفت میں آتا ہے، یہاں موصول صلہ میں آتا ہے. یہاں پر موصوف صفت بھی نہیں ہے اور موصول صلہ بھی نہیں ہے. جی استاد جی نہیں ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اور موضوع پر مسح علی ظاہرہما، ان دونوں کے ظاہر پر ہے، ٹھیک ہے ظاہری استاد. حصے پر ہے. حصہ کہہ لیں، ظاہری حصے پر. اور وہ ظاہری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اوپر والا کہ نیچے والا؟ اوپر والا استاد جی. ہاں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں. نظر آ رہا. دوبارہ ترجمہ کریں. اور مسح ہے موضوع پر ان ظاہری نظر آنے والی، ان دونوں کی ظاہری نظر آنے والی جگہ پر. ہاں، یا ان دونوں کے ظاہری حصے پر، یا نظر آنے والے حصے پر، یا یہ بھی کیسے ان کے اوپری حصے پر.
اوپر والے حصے پر. آگے بالاصابع خطوطن، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ خطوطن استادی جگہ کو کہتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے. نہیں، خط کسے کہتے ہیں؟ خط خط لکیر کھینچنا جی. کھینچنا. تو کیا مطلب ہے؟ یہ کیفیت بتا رہے ہیں کہ موزے پر مسح کرنا کیسے ہے. لکیریں کھینچتے ہوئے، خطوطن لکیریں کھینچتے ہوئے، بالاصابع ہاں جی بالاصابع انگلیوں کے ساتھ. ہاں انگلیوں کے ساتھ لکیریں کھینچتے ہوئے. آگے کیسے لکیریں کھینچنی ہے؟ آگے اگلی لائن وہ بھی آگے ترجمہ کریں. یبدأ آغاز کیا جائے ہوں کی انگلیوں سے ہاں پنڈ کی طرف. نہیں، یہ کیا ہے؟ من پنڈ رؤوسی اصابع الرجلی، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ پاؤں کی انگلیوں سے کے سروں سے سروں سے. ٹھیک ہے، آگے پنڈ تک. الی پنڈلیوں الساقی کی طرف. ہاں جی، پنڈلیوں کی طرف. یعنی ٹھیک ہے. پاؤں کی انگلیوں سے یہ ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کی انگلیوں پہ رکھ کے تو ایسے پیچھے کی طرف ہم خط کھینچیں گے، پنڈلیوں کی طرف ایسے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ عبارت ذرا دوبارہ پڑھیں. المسح علی الخفین والمسح علی الخفین، یہاں سے. ٹھیک ہے استاد جی. والمسح علی الخفین علی ظاہرہما خطوطا بالاصابع یبدأ من رؤوس اصابع الرجل الی الساق. ہاں ٹھیک ہے، آپ ذرا ٹھہریں. جی آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کرے ذرا. ڈاکٹر غزالہ آپ ترجمہ کریں. المسح علی الخفین، یہ جو جملہ پڑا ہے سارے کا. جی سر. المسح علی الخفین، مسح خفین کے اوپر، اعلی ظاہرہما ان کے اوپر، خطوطاً کھینچتے ہوئے، بالاصابع انگلیوں کو، یبدأ من رؤوسی یعنی انگلیوں کی پوروں سے. رؤوس کا مطلب تو پورے ہی ہے، لیکن ٹھیک. یبدأ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بدا یبدأ تو سٹارٹ کرنا نہیں. ہاں بالکل. چلا کیا ترجمہ؟ جی. یہ شروع کرتے ہوئے انگلیوں کی ہاں یہ یبدأ معروف ہے کہ مجہول ہے؟ یبدأ آپ نے کہا تو مجہول پھر بنا. ہاں مجہول ہے، تو جب مجہول ہے تو اس کا ترجمہ بھی مجہول والا کریں گے. شروع کیا جائے گا. شروع کیا جائے گا کہاں سے؟ من رؤوسی اصابع الرجل، اپنے رجل پاؤں کا کی کیا مطلب ہے؟ انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے شروع سے الی الساق پنڈلی کی طرف. ہاں پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے پنڈلیوں کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا آپ میں سے کوئی بتائے کہ یہ خطوطاً منصوب کیوں ہے؟ اطہر صاحب آپ بھی بتا سکتے ہیں. حال استاد جی بنا رہے ہیں اس کو. کس کا؟ ذوالحال کون ہے اس کا؟ حال کا تو ذوالحال بھی ہونا چاہیے نا. حال بنائیں گے استاد جی. کس کو؟ یہ پورا جو پیچھے اعلی ظاہرہما. نہیں سارا ذوالحال بنے گا. ذوالحال تو کوئی ایک چیز بنتی ہے.
ہی ماں والا استاد جو حصہ ہے نا، اور کوئی بتائیں جی، یہ خطوطاً منصوب کیوں ہے؟ خطوطاً کیوں منصوب ہے؟ آپ میں سے کسی نے تمیز کے بارے میں پڑھا ہے؟ تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمیز، ممیز تمیز۔ کاؤنٹنگ ہی ہوتی ہے وضاحت جملے کی کرنے کے لیے، اگر پیچھے کوئی بات کلیئر نہ ہو تو اس کی وضاحت کے لیے۔ ہاں، ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ مسے کی کیفیت مجہول تھی، اس میں ابہام تھا کہ مسا علی الخفین علی ظاہرہما، اس کے ظاہری حصے پہ کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے؟ اوپر سے نیچے لانا ہے، نیچے سے اوپر لانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں خطوطاً کے لفظ سے ابہام دور کیا گیا کہ وہ لکیریں کھینچتے ہوئے کرنا ہے، بالاصابع، انگلیوں کے ساتھ لکیریں کھینچنی ہے، یعنی انگلیاں لگا کے تو ایسے کر کے کھینچنا ہے تو وہ لکیریں بنیں گی، تو یہ تمیز بنے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی بات اس میں پوچھنے والی؟ سر تمیز آلویز کیا منصوب منصوب؟ ہوتی ہے؟ جی جی منصوب ہوتی ہے۔ یہ منصوبات جو ہم پڑھتے ہیں نا نحو میں، منصوبات، جی جی ان میں ایک نہیں تمیز سر، بھی اس ہے۔ میں تو اعداد لکھے ہوئے تھے کہ عدد جو ہے گنتی کی بات تھی جی بھی مجھے۔ کیونکہ مثلا یہ ہے نا احد عشرہ کوکبن، اب اگر ہم صرف بولیں احد عشرہ تو 11، اب 11 کیا ہے؟ اس میں ابہام ہے، تو اس ابہام کو احد کوکبن نے دور کر دیا۔ اصل میں اعداد میں بھی ابہام ہوتا ہے جس کو دور کیا جاتا ہے، تو اس پھر لیے اس کو تمیز تمیز۔ عدد نہیں بنا سر، عدد تمیز نہیں ہے اور کوکبن تمیز ہے۔ کوکبن تمیز ہے، جو عدد میں ابہام جو تھا اس کو دور کر رہا ہے۔ جی مثلا میں کہتا ہوں کہ ثلاثۃ، اب آپ پوچھیں گے کیا 3 کیا؟ ابہام ہے اس میں، تو میں آگے کہوں ثلاثۃ ابوابن، یہ ابوابن جو ہے یہ تمیز ہے۔ اب یہ یہاں پر مجرور ہے، اور یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن جب اکیلا آئے گا تو وہ منصوب ہوگا، جیسے احد عشرہ کوکبن، یہ مضاف الیہ نہیں بن رہا، اس لیے یہ منصوب ہے۔ تو اسی طرح خطوطاً بھی پیچھے ایک ابہام ہے کہ مسا کرنا کیسے ہے، ظاہر پہ تو کرنا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، تو اس کیفیت والے ابہام کو خطوطاً نے دور کر دیا، اس لیے ہم اسے تمیز بنا سکتے ہیں۔ ہاں جی بات واضح ہوئی ہے؟ جی جی جزاک اللہ۔ اچھا جی آگے چلیں جی مولانا اطہر صاحب، یہاں سے آگے وفرض، ہاں جی ذالک ذالک مقدار ثلاثتی، ہاں مقداری ثلاثتین، ثلاثتی اصابع، ہاں ثلاثتی اصابع، اصابع آگے من اصابع الرجل فإن کان بس یہاں تک، اقل، نہ یہاں پر، یہاں سے پڑھے دوبارہ ہوا آگے، یہاں سے فرض، بلکہ ایسا نہیں، وہ فرض ذالک مقدار ثلاثتی اصابع آگے من اصابع الید۔ ہاں ٹھیک ہے، بس اتنا ہم پہلے دیکھ لیں۔
ہاں جی یہ ذرا آپ بتائیں کہ یہ آپس میں کیا ہے؟ ذالک یہ اس میں اس یہ استاد جی یہ فرضن کو اگر مبتدا بنائے فرضون کو فرض مبتدا، ہے پھر آپ نے پھر نکرہ کو مبتدا بنا دیا ہے. جی استاد جی تو نکرہ تو مبتدا نہیں بنتا. جی استاد جی نہیں بنتا پھر آپ کیوں بنا اس رہے لیے ہیں؟ وہ ہاں جی کیا بنے گا؟ وَفَرَضَ ذَلِكَ مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ دیکھیں جب آپ نے عبارت سیکوینس میں پڑھنی ہوتی ہے نا تو اس عبارت کا پچھلی عبارت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. مثلا آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ خفین پر مسح ظاہر پر کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا ہے اور پنڈلی تک جانا ہے. اب اس میں کتنی انگلیاں استعمال کرنی ہے؟ پورا ہاتھ استعمال کرنا ہے، 5 انگلیاں استعمال کرنی ہے، 4 2 1 3. ایک انگلی سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک انگلی آپ کر کے تو ایسے پاؤں پہ پھیر لیں تو اس سے مسا ہو جائے گا. اصل میں وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ ذالکا جہاں پہ ہے نا، یہ ذالکا جیسے ضمیر آتی ہے تو اس کا ہم نے مرجع تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اس ضمیر کا پیچھے یہ مرجع ہے، یہ ضمیر کا مصداق یہ ہے، ضمیر سے مراد یہ ہے. اسی طرح جب ذالکا یا اس میں اشارہ کوئی بھی آ جائے، ہاذا ذالکا وغیرہ، تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس کا مشار الیہ کون ہے، ذالکا سے مراد کیا ہے. اب یہ آ گیا ذالکا تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ ظاہری بات ہے کہ پیچھے ہوگی کہیں پہ. جیسے قرآن کریم ہے نا، ذالکل کتاب لا ریب فیہ. اب یہ ذالکا کا مصداق کیا ہے؟ یہ کتاب. اب یہاں پہ ذالکا کا مصداق کیا چیز ہے، اس پہ غور کرنا ہے. استاد جی یہ انگلیوں کی مقدار ہاں جو خط مسا، کھینچتے ہیں جی 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 انگلیوں سے جو مسا کرنا ہے اس کی مقدار، یعنی انگلیوں کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. تو اب یہ اس کا کریں، اب یہ ان کا آپس میں کیا بنے گا؟ ہاں جی بولے بولے جلدی جلدی. اس خط کی مقدار وہ ہاں خط یا ان انگلیوں کی فرض مقدار، ہے، ہاں ان یا اس کی مسے کی مقدار. مقدار. جی استاد جی فرض ہے نہیں 3 نہیں نہیں انگلیوں نہیں 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 ٹھہر جائیں، کوئی اور بتائیں جی یہ کیا بنے گا؟ کوئی اور بتائیں. اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس جملے کو یہاں سے لے کے اور یہاں تک؟ کوئی بتائے نا. مولانا طفیل صاحب، اچھا کوئی نہیں بتاتا تو میں بتاتا ہوں. استاد جی اس ہاں انگلیوں کی مقدار فرض ہے، ایسے اس کو استاد جی فائل بنا لیں مقداروں کو. نہیں 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 اگر فرض ہو، اگر فرض بن جاتا ہے کہ اور فرض ہے یعنی کرنے والے کی بات ہو رہی ہے. فرض ہے ذالکا مقداروں کے یہ مقدار 3 انگلیوں کے. اصل میں آپ لوگ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں مقدار کے ساتھ، اور اس کا تعلق مقدار کے ساتھ نہیں ہے. ذالکا کا اس کا تعلق ہے فرض کے ساتھ. ہاں جی طیبہ آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ استاذ صاحب ترجمہ آپ پوچھ رہے ہیں نا؟
नहीं नहीं, इबारत पूछ रहा हूँ। बस अच्छा, वो आप ये पूछ रहे हैं कि ये आपस में क्या बन रहा है? हाँ, पढ़ना क्या है, इन पे इराब क्या पढ़ना है, बन क्या रहा है आपस में। फर्ज ज़ालिका, हाँ, क्या क्या पढ़ा आपने। फर्ज ज़ालिका। हाँ, ये आपने पढ़ा फर्जू। तो ये जालिका और फर्जू का आपस में क्या ताल्लुक होगा। उस्ताद साहब, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। हाँ, जिंदाबाद, मुजाफ इलैहि है ये। तो मौलाना अतर साहब, ये फर्जू जालिका ये मुजाफ इलैहि है। तो तर्जमा ये करेंगे, इस मसे का फर्ज, इस मिकदार का फर्ज, यहाँ पर ये वाला मिकदार जो है ये इसकी खबर बनेगा। ये मुजाफ इलैहि बिलकर मुब्तदा बन गया, और मिकदार सलासती असाबे ये बन गया इसकी खबर। अच्छा जी, मौलाना अतर साहब समझ आई है। जी उस्ताद जी आ गई है। अच्छा, एक और बात बताएं, आपने ये पढ़ा मिकदार सलासती असाबिई, आइन के नीचे जेर पड़ी है, तो ये असाबिई होगा कि असाबिया, आइन के ऊपर जबर होगी। आप में से कोई बताएं जी, असाबिई पढ़ना है कि असाबिया। असाबिया पढ़ना है, ये असाब- जमातुल वो जो आखिरी जमा होती है मुंतहल जुमू, वो है वो हाँ, मसाजिद वाला जो वाला ये बजाना गैर चाहिए। मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ ये जमा है, जमा मुंतहल जुमू। या आपने मना सरफ के जो असबाब पढ़े थे, ये मफाइल के वजन पे जो जमा आती हैं वो जमा मुंतहल जुमू होती हैं। तो ये पढ़ेंगे हम व फर्ज जालिका, ये दोनों मुब्तदा हो गए, यानी मुजाफ इलैहि मिल के। आगे मिकदार सलासती असाबिई, असाबिई ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है तो इसलिए इस पर जेर नहीं आती, तो हमने इसको पढ़ा असाबिया। तो ये आएगा मिकदार सलासती असाबिया। जी मौलाना अतर साहब, ठीक है उस्ताद जी। असाबिया क्यों पढ़ा है। जमा मुंतहियुल जमू जो है उस्ताद जी, उस वजह से, और गैर मुंसरिफ है। हाँ, असल में अगर गैर मुनसरिफ ना होता तो फिर क्या पढ़ते। असाबीन पढ़ना चाहिए था जी। असाबिई, हाँ इन पढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है तो इसलिए इसका एक ऊपर एक तो तनवीन नहीं आई और दूसरा कसरा नहीं आया, तो ये आ गया असाबिया। अच्छा, आगे आपने पढ़ा है मिन असाबिई, मिन असाबिई, ये दुरुस्त पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। ये गलत पढ़ा है उस्ताद जी। क्या पढ़ना चाहिए था। असाबी अल यादी पढ़ना चाहिए था जी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर असा मिन की वजह से असाबिई नहीं बल्कि असाबिया पढ़ना था। क्यों जी, बाकी बताएं, ये ठीक कह रहे हैं। नहीं उस्ताद, ये मिन की वजह से तो असाबी ही पढ़ना था ना, लेकिन वो गैर मुंसरिफ है तो उस वजह से वो असाबिया। असाबिया, ठीक है। क्यों जी बाकी हजरात, इसको असाबिई पढ़ना है कि असाबिया। सर मिन का असर नहीं होता इस पे। हाँ, गैर मिन मुंसरिफ जो होता है ना, असाबिई। हाँ, गैर मुंसरिफ के नीचे कसरा नहीं आता, एक बात तो ये है। तो अगर हम सिर्फ अगर इतना ही होता, इतना ये यद साथ ना होता तो फिर असाबिया पढ़ना था, क्योंकि मीन का असर जेर आना तो चाहिए, लेकिन क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है इसलिए इस पर कसरा भी फतह से आता है। लेकिन यहाँ पे असाबिई पढ़ना है कि असाबिया जी साकिब साहब। हाँ जी सर, ये इजाफत की वजह से ना, इजाफत और अलिफ लाम जब आ जाता है तो फिर वो कबूल कर लेता है जो है। हाँ, गुड। देखें यहाँ पे ये है तो गैर मुंसरिफ ये, लेकिन ये आगे मुजाफ हो गया है यद की तरफ, और हमने ये पढ़ा है कि गैर मुंसरिफ के ऊपर, गैर मुंसरिफ जब मुजाफ हो जाए तो वो मुंसरिफ हो जाता है, फिर वो गैर मुंसरिफ नहीं रहता।
تو اس لیے یہاں پر من اصابعی ہی پڑھنا ہے، یہاں پر من اصابع نہیں پڑھنا. جیسے یہ اوپر دیکھیں، یہ پڑھا تھا آپ نے خطوطاً بالاصابعی، یہاں پر اصابع نہیں پڑھا تھا کیونکہ الف لام آ گیا اس کے شروع میں، یہ الف لام. اور جب غیر منصرف کے شروع میں الف لام آ جائے یا غیر منصرف کی اضافت ہو جائے تو وہ پھر منصرف ہو جاتا ہے، کہ وہ غیر منصرف نہیں رہتا. اور یہ جو تھا یہاں پر اصابع، یہ نہ اس پر الف لام تھا شروع میں اور نہ ہی آگے یہ مضاف ہو رہا تھا، یہ اکیلا ہے. اس لیے اس پر اس کو ہم نے غیر منصرف ہی رکھنا ہے، یہ غیر منصرف ہی رہا. فرق سمجھ میں آیا ہے اطہر صاحب؟ جی آگے استاد جی. یہ نا اب مجھے یہ والا نہیں پتا تھا استاد جی، جو اب ثاقب صاحب نے بتایا ہے کہ ہاں اگر اضافہ بھی ہو جائے تو اس وقت بھی اصل حالت میں آ جاتا ہے. ہاں جی، دیکھیں غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لیکن دو صورتوں میں اس پر کسرہ اور تنوین آ جاتی ہے. وہ دو صورتیں کون کون سی ہیں؟ ایک الف لام آ جائے جیسے یہاں پہ ہے بالاصابعی، اور دوسرا اس کی آگے اضافت ہو جائے جیسے یہاں پہ ہے اصابع الیدی، تو اس وقت پھر اس پر کسرہ بھی آ جاتا ہے اور تنوین بھی آ جاتی ہے. ہاں جی، اب ذرا یہاں سے پڑھیں وفرض. وفرض ہاں جی، وفرض او ذالک یہ آپس میں کیا بنیں مقدار گے؟ مضاف مضاف الیہ استاد جی. ہاں ٹھیک ہے، آگے. مقدار ثلاثتی اصابع من اصابع الید. ہاں، یہ مقدارو کے اوپر پیش کیوں آیا ہے؟ یہ استاد جی ہاں جی، مشارن ہے اور یہ خبر بن رہا ہے استاد جی ذالکہ کے لیے. نہیں یہ مشار ذالکہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ذالکہ تو اس کا مضاف الیہ ہے، یہ تو دونوں مل کے مبتدا بن گئے. خبر استاد جی ذالکہ کے لیے مبتدا کی، ذالکہ مبتدا اور یہ نہیں، ذالکہ مبتدا ہے، ذالکہ تو مضاف الیہ ہے. جی استاد جی. مبتدا، یہ مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ مضاف ہوتا ہے، یہ مضاف مبتدا ہے. ہم کہیں گے وہ فرض ذالکہ مبتدا، صرف ذالکہ مبتدا نہیں ہے، وہ تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کاٹ دیا جملہ. اب فرض الگ چیز ہے اور ذالکہ الگ چیز ہے، حالانکہ یہ الگ چیز تو نہیں ہے دونوں. ہاں جی بتائیں ذرا، یہ مقدارو کس کی خبر ہے؟ قل یا شیخ شیئن، قل شیئن. مسا کی سر. نہیں مسا کہاں پہ ہے؟ استاد صاحب فرض و ذالکہ مقدار تو اسی کی بتا رہے ہیں. ہاں تو نہیں وہ مقدار بتا رہے ہیں فرض کی. ہاں جی، تو عبارت میں آپ نے دیکھنا ہے نا، عبارت میں مبتدا کون سا ہے؟ وہ فرض ذالک. ہاں یہ مبتدا ہے، تو اس مسا کی فرض مقدار کیا ہے تو وہ بتا رہے ہیں آگے. تو یہاں پہ آپ کریں گے اور اس مسا کی فرض کا فرض کتنا ہے؟ 3 انگلیوں کے برابر مقدار، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر 3 انگلیوں کی مقدار. اچھا چلیں، ہمارا ٹائم بھی کیونکہ ختم ہو رہا ہے. سر یہ مقدار پھر کیا بنا، کیا اس کو کہیں گے؟ ہاں دیکھیں یہ ہے فرض مضاف، ذالکہ مضاف الیہ، مضاف مضاف جی الیہ مل کر یہ بن گئے مبتدا. جی ٹھیک ہے، مقدار مضاف، ثلاثتی مضاف الیہ، اور آگے پھر مضاف اس اصابیہ کی طرف. تو یہ مضاف جی الیہ مضاف پھر مضاف الیہ مضاف مل کے یہ سب مضاف الیہ مضاف مل کے یہ خبر بن گئے فرضو کی، فرضو ذالکہ کی. پھر اس طرح سے مقدار ثلاثتی اصابعان.
جی بالکل दारू بالکل सलात بالکل से ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी जैसे होता है ऐसे। जी 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 जी, यानी मुरक्कब इजाफी फिर आगे मुजाफ हो गया, फिर आगे मुजाफ हो गया, उसकी तरह। जी 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 ठीक है। अच्छा जी, हमने ये यहाँ तक इबारत पढ़ ली है। इसको कौन, सलमान साहब, मौलाना सलमान अहमद शेख साहब मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, अगर मुमकिन है तो यहाँ से यहाँ तक इबारत पढ़िए। जी उस्ताद साहब शुरू से। हाँ, यहाँ से अल मस्ह सिर्फ इबारत पढ़नी है। जी एक मिनट में दरअसल बाहर आया हूँ। अच्छा, आप कहीं मसरूफ हैं? सर मैं उतनी देर एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी, पूछें। सर वो जस्ट शायद रेलिवेंट हो इसके लिए, लेकिन मैंने पूछना है कि जैसे मसा करके अगर जुराबें पहन ली हैं तो अगर गर्मी की वजह से जुराबें उतार दी फर्ज करें तो वुजू रहेगा कि दोबारा करना पड़ेगा? वुजू रहेगा, लेकिन पाँव धोने होंगे। पाँव दोबारा से धोने होंगे, सिर्फ वुजू सिर्फ की पाँव जरूरत धोने नहीं पड़ेंगे। होगी? नहीं, फर्ज करें कि मैंने सॉक्स चेंज कर ली हैं तो वुजू तो नहीं नहीं टूट नहीं, जाता है जब उससे? वुजू नहीं टूटता, मसा खत्म हो जाता है पाँव पे, आपको पाँव दोबारा धोने हैं। ये आगे इबारत पे आना था। ये है, एक मिनट। लिमन वजबा विदा मदद नज़ा खुफै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है, देखिए ये है कि वैदा मददिल मुद्दत, और अगर मुद्दत गुजर गई, एक दिन और एक, नज़ा खुफैही, तो वो अपने मोजे उतार ले, और गसला रिजलैही, अपने पाँव धो ले, वसल्ला, और उसने नमाज पढ़ ली, वलैसा अलैहि इआदतु बक़ियतिल वुज़ू, तो उस पर बाकी वुजू का इआदा जरूरी नहीं है, बस सिर्फ पाँव लेकिन धो सर ले। मेरी तो मुद्दत तो नहीं गुजरी ना, मुद्दत तो नहीं गुजरी ना। अगर मुद्दत नहीं भी गुजरी, उसने जब मोजे उतार लिए, तो अब जब दोबारा पहनेगा तो वो करेगा, पाँव धो के पहनेगा, क्योंकि मोजे उतारने से वो मसा खत्म हो जाता है, वुजू खत्म नहीं होता, वुजू बरकरार रहता है। हाँ जी जी, ठीक है सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और पूछना कि नेक्स्ट हाँ जी, हाँ जी, मेरी टर्न है? जी, और मैं इसके बाद है, एक मिनट। हाँ जी, किताबुस सलात से आपकी ही बारी है। जी ठीक है। जी ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने दूसरी जी क्लास ठीक है, लेनी है जी ठीक है, ठीक है। अपनी। अभी क्लास और शुरू हो ओके, रही है। अच्छा, चले मैं इसको एक दफा पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा इबारत एक दफा पढ़ लें, क्योंकि दूसरी क्लास शुरू हो रही है, फिर उसमें भी जाना होगा। बाबुल मसही अलल खुफ़ैनी, अल मसहु अलल खुफ़ैनी जाइजुन बिस्सुन्नती मिन कुल्ली हदसिन फासिदिन मूजिबिन लिल वुज़ूई इदा लबिसल खुफ़ैनी अला तहारतिन कामिलतिन सुम्मा अहदसा फ़इन काना मुकीमन मसह यौमन व लैलतन व इन काना मुसाफिरन मसह सलासता अय्यामिन व लयालिहा व इब्तिदाउहा अकीबल हदसी वल मसहु अलल खुफ़ैनी अला ज़ाहिरिहिमा खुतूतम बिल असाबि'i युबदअु मिन रुऊसी असाबि'ir रिजली इला साक़ी व फर्ज़ु ज़ालिका मिक़दारु सलासति असाबि'a मिन असाबि'िल यदी। तो ये इबारत है, इंशाल्लाह हम बाकी अगली क्लास में देखेंगे। तो इजाजत दीजिए, अगली दूसरी क्लास शुरू हो रही है उस्ताद इंशाल्लाह। जी, जी जी, अतर साहब। उस्ताद जी मेरे ना फ्राइडे को, अगले को 4 बजे पेपर है, तो 3 बजे तो क्लास मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी।
ہاں ٹھیک ہے نیکسٹ کوئی بات فرائیڈے نہیں، کو میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا. اگلی دفعہ آپ کی باری نہیں ہے، آپ کی باری اب ختم ہو گئی. اگلی ٹھیک ہے دفعہ جی، وہ جو ڈاکٹر غزالہ ہے ان کی باری ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.